اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا، یقین والا ایمان۔ دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے۔ یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو۔ اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے۔ انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دے، کیا نہیں کیا؟ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر، اتنی عربی نہیں سیکھی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہوگا، ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان۔ صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا کہ 4 مرتبہ ایک صورت میں اللہ نے چیلنجنگ انداز اختیار کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا ہے تذکر حاصل کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ تو ہے کوئی جو اس سے یاد دہانی حاصل کرے؟ لیکن اس کی بھی شرط ہے۔ نمبر 1، عربی زبان کا اتنا علم لازم ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے براہ راست اس کا مفہوم آپ کے قلب پر نازل ہو جائے۔ This is inevitable، اس کے بغیر قرآن کا پڑھنا ہے ہی نہیں۔ یہ ضرور ہے آپ نے نازلہ پڑھ لیا، قرآن سمجھا نہیں ہے تو چلیے ثواب تو کچھ مل جائے گا، آپ نے وقت لگایا ہے کچھ نہ کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تو دے دے گا۔ لیکن ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میں نے جب کتاب کا لکھا تھا یہی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، تو سن 70 کے رمضان مبارک میں نے پیش کیا تھا ان کی خدمت میں کہ ذرا دیکھ لیے۔ وہ وہاں آ گئے تھے، میں تو پورا مہینہ رہا تھا وہاں، وہ آئے تھے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے۔ میں نے وہ کتابچہ دیا کہ یہ میں بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، مجھے بتائیے کوئی غلطی اس میں ہے۔ تو انہوں نے اس پورا کتاب کو پڑھ کر ایک جگہ اصلاح کی، اور اصلاح دیکھیے کیا خوب کی۔ میں نے اس میں لکھ دیا تھا جو شخص اگر کوئی ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے اور سیکھ بھی نہیں سکتا، وہ اگر روا پڑھ جائے بہت بڑا ثواب، اٹک اٹک کر پڑھے تو دوہرا ثواب، اور یوں بھی نہیں پڑھ سکتا، انگلی رکھ کر پھیرتا رہے، روتا رہے، اللہ میں کیا کروں، میں سمجھ نہیں سکتا، تو ثواب ہے۔ لیکن جس نے ایم ایس سی کیا ہو، ایم بی بی ایس کیا ہو، بی ایس سی کیا ہو، انجینئرنگ پڑھی ہو، کمپیوٹر پڑھ، وہ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو مجرم، وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یوں کرو کہ اس کے پڑھنے کے ثواب سے اس کے نہ سمجھنے کی سزا بڑھ جائے گی۔ پڑھنے کا ثواب تو ہوگا لیکن سمجھ کیوں نہیں رہے آپ؟ کیا آپ کو رکاوٹ ہے؟ آپ نے انگریزی سیکھی اتنی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، عربی اتنی نہ سیکھ سکے کہ اللہ کا کلام پڑھ لیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اسے اللہ کا کلام سمجھتے ہی نہیں ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ صرف لپ سروس ہے۔ اگر اسے سمجھتے کہ اللہ کا کلام ہے تو کیسے ممکن ہے؟ خاص طور پر ہماری اردو زبان کتنے الفاظ عربی کے ہیں، عربی لفظ عربی کا ہے، لفظ الفاظ عربی ہے۔ کوئی ایک جو ہے جملہ ہم نہیں بول سکتے جس میں کہ عربی نہ ہو، جملہ عربی کا لفظ ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے کتنا آسان. پھر ہم نے نہیں پڑھا، ظاہر بات ہے کوئی عذر نہیں. واٹ از دی اپالوجی؟ کوئی اپالوجی نہیں. تو انہوں نے تصحیح کی کہ یوں لکھ دیجیے آپ کہ جو لوگ سمجھ سکتے ہوں اور نہ سمجھے اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ان کے تلاوت کا ثواب جو ہے اس سے بڑھ جائے گا نہ سمجھنے کے جرم کی سزا. تو میرا مفہوم جو تھا اور بھی واضح ہو گیا. دوبارہ یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ناظرہ پڑھنے کا ثواب تو ہوگا، لیکن یہ کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہو اور وہ نہ سمجھے تو وہ مجرم ہے، وہ اللہ کیا پکڑے جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان اتنی ذلیل سیکھی جائے کہ وہ براہ راست آپ کے دل پر اترے. دیکھیے آپ انالیسس کر لیجیے. جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ترجمہ پڑھتے ہیں تو پہلی بات تو کیا ہوتی ہے کہ آپ گویا کہ مترجم کی آنکھوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں. مترجم نے یہ کہا اس کی یہ معنی ہے. یہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے، یہ کبھی بھی آپ کو انسپائر نہیں کر سکتا. اور آپ کو معلوم ویسے بھی ترجمہ جو ہے کنٹینٹ کوئی معامل دے دے گا، لیکن اس کی تاثیر جو ہے وہ ترجمے میں آتی نہیں. غالب کا کوئی شعر پڑھیے، یہ تو ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے نا. تم نے تلاوت کی تو ثواب مل گیا، سمجھا نہیں، اس کا کوئی جرمانہ بھی ہوگا کہ نہیں؟ پھر ہو سکتا ہے جرمانہ بڑھ جائے، لینے کے دینے پڑ جائیں. جو مقصود میرا تھا وہ تو اور نکھر گیا. اب اسی شکل میں ہے یہ عبارت ہمارے اس کتابچے کے اندر. میں نے اس کی اصلاح کر لی کہ بات بھی پوری ہو گئی، اور وہ یہ کہ ایک غلط فکر کو تقویت بھی حاصل نہ ہوئی کہ بغیر سمجھے سے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. بھائی پڑھو، ٹھیک ہے، کیا پتہ آج پڑھنے کے لیے جو آمادگی ہے وہ کل اس کے اندر سمجھنے کا مادہ بھی پیدا ہو جائے. تو ڈیناؤنس نہ کرو، البتہ یہ کہو کہ بھائی پڑھو، سمجھو. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. عربی سیکھو، یہ ضروری ہے. کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، حالانکہ اس کا ہماری زبان سے کیا سروکار. ہم داہنی طرف سے علی بیتے چلاتے ہیں، وہ بائیں طرف سے ABCD چلاتے، کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی ہماری ووکیبلری مشترک نہیں، کچھ نہیں، مزاج مختلف. جبکہ عربی زبان کا معاملہ یہ کہ وہی اس کے الفابیٹس ہیں، وہی اس کا مزاج ہے. ہماری اپنی زبان میں، ہماری بولی میں عربی کے کتنے الفاظ ہیں؟ الفاظ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے. کہاں سے لائیں گے؟ حرف کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے. آپ کوئی بھی بامانی کوئی جملہ جو ہے بولنے پر قادر ہی نہیں ہے جس میں عربی کا لفظ نہ آ جائے. بس کھانا کھایا، روٹی کھا لی، یہ اس قسم کے جملے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ ویسے کوئی جملہ ہو، باقی تحریر کا ہو، تقریر کا ہو. تقریر عربی کا لفظ ہے، جملہ عربی کا لفظ ہے. کون سے لفظ کے بغیر آپ جائیں گے؟ لیکن اتنی سی محنت مزید نہ ہوئی کہ عربی زبان ایسی سیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ضمیر پر منتقل ہو جاتا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ So it's a very big problem that we don't really a lot of very good readers. میں بہت سارے سینکڑوں ایسے ریڈرز کو جانتا ہوں جو روز کتابیں پڑھتے ہیں، میں قرآن پاک نہیں پڑھتے ہوں. کیونکہ قرآن پاک کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہم نے کر دیا مسلمانوں نے کہ اس کا ترجمہ بھی ایسا کیا کہ وہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. ایٹ لیسٹ انگلش والا ترجمہ تو شیکسپیئر کا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا. So it's a problem that we all have. بچوں کو عربی سکھا دیں تو آسانی ہو جائے گی. قرآن حفظ سے بہتر ہے کہ بچے کو اس وقت عربی سکھا دی جائے. تو قرآن پاک حفظ کرے یا نہ کرے، قرآن پاک سمجھ ضرور جائے گا. حافظ قرآن پاک سمجھ تو نہیں سکتا نا. سو مقصد تو قرآن پاک سمجھنا ہے. سو ضرور حفظ کرائیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں نعوذ باللہ، مگر اس عمر میں بچے کو عربی سکھا دیں تو قرآن پاک کے اس ترجمے کی مجبوری نہیں رہے گی اس کو. So it's another angle of giving you of where to start from. مگر یہ پہلے ہو نہ ہو، اب مسلمان کی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ وہ عربی سیکھے. یہ مجبوری، اگر شوق نہیں بھی ہے تو سوئی مجبوراً آپ کو سیکھنی پڑے گی. 500 تو فرقے بن گئے ہمارے. ہمیں عربی نہیں آتی اس لیے اتنے فرقے بنتے ہیں. ہر بندے کی اردو ماننی پڑتی ہے ہمیں. سو یہ آسان کر کے بتا رہا ہوں، عربی بہت
بڑی مجبوری ہے. امام شافعی نے کہا جس کو عربی نہیں آتی قبر میں سوال ہوگا اس کا. اتنے بڑی بات انہوں نے کر دی کہ چھوڑے گا نہیں, وہ بچے گا نہیں کو مسلمان کی, تم نے عربی کیوں نہیں سیکھی. حالانکہ وہ فلسطینی عرب تھے شافعی, ان کے دور میں تو قرآن کے ترجمے بھی نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ لوگ اس نہج سے ہٹ رہے ہیں جس نہج پہ اللہ تعالیٰ سائیکالوجی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی. قرآن کریم نے پہلی ہی شروع میں ذالک الکتاب کہا تھا. اس کو کتاب, دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کی زبان آپ نہ جانتے ہوں اور کتاب پڑھتے چلے جاتے ہیں؟ کوئی کتاب آپ بتا دیں. زبان نہ جاننا تو ایک طرف, فرض کرو زبان جانتے بھی ہوں اور وہ کتاب کی زبان ذرا مشکل ہو تو آپ ایک آدھ صفحہ پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں صاحب میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ کتاب پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ لیں اس کو. خدا نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے اس کو لسان عربی مبین میں واضح طور پر اس کو بیان کیا, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ سکو. کتاب کو اگر سمجھ کے پڑھ لیا جاتا عزیزان من تو نہ ملوکیت باقی رہتی, نہ سرمایہ داری باقی رہتی, نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی. سازش یہ کی گئی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے نہیں, بغیر سمجھنے کے, بغیر مفہوم جاننے کے ان کے الفاظ کا دوہرا دینا جو ہے اس سے نیکیاں مل جاتی. ایسا چکر دیا کہ کتاب کا سمجھنا جو تھا, سمجھنا کتاب کا بے معنی ہو گیا. بغیر سمجھے ہوئے اس کے الفاظ کا دوہرا دینا عین مقصود یہ رہ گیا کہ ہے کوئی دنیا میں اور کتاب جس کے ساتھ یہ کچھ آپ کرتے ہو. عزیزان من, اس کتاب عظیم نے کیا لیا کہ ہم اس کے ساتھ یہ کرتے جو کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے. یہ سب اس لیے کہ یہ سمجھ میں نہ آ جائے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ آج ہی کی سازش نہیں ہے, شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ لگا دو اس لائن کے اوپر کہ دوہراتے جاؤ اس کو سب بغیر سمجھے. نہ وہ آگے جو امام کھڑا ہوتا ہے حافظ, اس کو پتا ہوتا ہے میں کیا لفظ دوہرا رہا ہوں, نہ یہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں. دونوں ہی مطمئن ہوتے ہیں کہ ثواب حاصل ہوتا ہے. اس کتاب کے ساتھ کیا کی تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کے پاس وہ کتاب نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم دور مجرم ہے بھی کتاب, اور کتاب کو اتنا, اس کو پڑھنا تو کہیں گے نہیں پڑھنا, تو پھر بھی وہ ناظرہ پڑھا جاتا ہے جو دہراتے ہیں. ناظرہ پڑھنا بھی تو یہی ہوتا ہے, الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کو دہراتے ہیں ہم. یہ کتاب ہدایت تھی, یہ وہ نقشے اس میں دیے ہوئے تھے کہ فلاں دوراہے پہ پہنچو تو دائیں کی طرف مڑ جاؤ تو اس طرف جاؤ گے, بائیں کی طرف کا راستہ اس طرف چلا جائے گا. نہیں سمجھتے اس کو, ہر مرض کی شفا تھی اس میں, دورائے چلے جا رہے. یہ ایک پورا ریلا حفاظ جسے کہتے ہیں, صرف حفظ کیا ہوا کچھ معنی نہیں جانتے.